أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذین یبخلون، تیسری بات یہ فرمائی کہ جو بخل کرتے ہیں یہ تیسری چیز ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، پیسہ نہیں خرچ کرتا، اور نہ صرف یہ کہ خود خرچ نہیں کرتا، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو حکم دیتا ہے تم بھی نہ خرچ کرو، لوگوں کو بھی یہی سکھاتا ہے کہ پیسہ نہیں خرچ کرنا. بھئی پیسہ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسی پہ، جو حق ان کے بنتے ہیں. کوئی مسافر مل گیا ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہے، اس کی خاطر مدارات کرنی پڑ گئی ہے، کہتا ہے خود بھی وہ خرچ کرنا ہی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا. یہ تیسرے درجے کا بخل ہے. ایک تو آدمی وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا پیسہ دوسرے پہ خرچ نہ کرے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنا پیسہ اپنے اوپر بھی نہ خرچ کرے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی اور آدمی اپنا پیسہ کسی اور پہ خرچ کر رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ اپنا پیسہ کہیں کیوں خرچ کر رہا ہے. یہ تیسرے درجے کا بخل ہے کہ کوئی اور آدمی شہر میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، اس کو پریشانی ہے کہ یہ کیوں خرچ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بخل سے کام لینا. یہ تیسری رکاوٹ آ گئی. وَيَكْتُمُونَ، اور چوتھی یہ کہ وہ چھپاتے ہیں ما، اس چیز کو آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دی ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں. یہ اللہ کے انعام کو چھپانا یہ چوتھے درجے کی چیز ہے. چوتھی بات یہ ہے. تو پہلی رکاوٹ کیا ہوئی؟ مختالن، دوسری فخورا، تیسری یبخلون، اور چوتھی وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنا فضل جس پہ کیا ہے اس فضل کو وہ چھپاتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر اچھا کپڑا اللہ نے فضل کیا ہے تو اس لیے نہیں پہنتا کہ اگر اچھا کپڑا پہنا لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس 4 پیسے ہیں تو کوئی مانگنے نہ آ جائے. یہ ہے چھپانا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہو، انعام، تو اسے چاہیے کہ اپنا گھر، اپنی سواری، اپنے کپڑے، ایسی چیزیں رکھے جنہیں دیکھ کر دوسروں کو بھی احساس ہونے لگے کہ اس آدمی پر اللہ کا فضل ہے، اور وہ یہ بتا یعنی اپنے حال سے یہ ظاہر کر سکے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ خدا کا انعام ہے، میرا کچھ نہیں. اسی لیے فرمایا ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. اللہ نے اپنے فضل سے ہر چیز عطا کی. اور کپڑے ایسے پہن کے پھرنا کہ دوسرا سوچے شاید زکوٰۃ کے مستحق. ہاں، اللہ نے ہر چیز عطا کی اپنے فضل سے، اور ایسی شکل و صورت بنائے رکھنا کہ جیسے پتہ نہیں ابھی میت سے اٹھ کے آئے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں. مت ایسے کرے، چہرے سے، کپڑوں سے، باقی چیزیں. اللہ کا شکر، اس کی کیفیت ادا ہونی چاہیے کہ میرے مالک نے بڑا کرم مجھ پہ کیا ہے، مجھ پہ بڑا احسان ہے، فضل فرمایا ہے. ارشاد فرمایا یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو چیز اپنے فضل سے دی ہے اس کو چھپاتے ہیں. 4 چیزیں ہو گئیں، 4 ہو گئی نا. ایک تفسیر اس کی اور بھی کی ہے، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ اس علم کو چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے علم دیا ہے نا اس کو چھپاتے ہیں. اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. اور اتنے مفسرین اس طرف گئے ہیں، جمع غفیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو علم دیا ہے اسے چھپانا یہ خدا کی ناراضگی کے اسباب میں سے ہے. 2 چیزوں میں فرق ہے. ایک تو یہ کہ خام خواہ اپنے علم کی ڈھینگے مارنا، خام خواہ اللہ نے جتنے پیسے دیے خام خواہی لوگوں پہ روب جمانا، یہ باتیں غلط. اور اس کا صحیح پہلو یہ ہے کہ ایسی حالت اختیار کرے کہ دیکھ کے احساس ہو اللہ کا فضل ہے اس پہ، خود بھی خوشی سے رہے
اور دوسرا پہلو علم میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بخل نہ کرے. بخل کرے گا اس آیت میں آ جائے گا. اللہ نے آگے دیکھو کیا کہا ہے, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے ذلت کا عذاب دینا ہے اس کافر کو, زندگی میں ذلیل ہو جائے گا اگر وہ اپنے علم کو چھپائے گا. جو علم اللہ نے دیا ہے اگر کوئی پوچھتا ہے اسے بتائے. ایک آدمی کو کوئی ہنر سکھا دیا, دوسرا اس سے کہتا ہے صاحب میری مدد کر دیں, یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یہ کہتا ہے اگر میں نے اسے یہ بات سکھا دی نا, اسے پتا چل گئی تو پھر میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی. غلط بات ہے, سکھا دے. اللہ نے اسے بھی سکھایا ہی ہے, یہ کون سا اپنے گھر سے لے آیا ہے. اس لیے لفظ دیکھو, ما آتاہم اللہ من فضل, جو اللہ نے اپنا فضل اس پہ فرمایا ہے نا اس کو سکھا دے. اسی لیے تابعین رحمہم اللہ وہ کہتے تھے ہم سے جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے سکھایا تھا تو کوئی پیسے نہیں لیے تھے, اور اس لیے تم بھی بغیر پیسے کے سکھاتے رہنا اور اللہ سے اپنا حق طلب کرتے رہنا. یہ چیز جتنا علم ہے جب صحیح معنی میں طلب کریں نہیں چھپانا چاہیے, ورنہ علم کی ترقی رک جاتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ بخل ہمارے دور میں, اب تو خیر وہ رہے ہی نہیں, پچھلے دور میں حکیم کیا کرتے تھے کہ حکمت کا کوئی نسخہ اگر پتہ چل گیا ہے تو بیٹا مر جائے ناک رگڑ رگڑ کے نہیں بتانا, یہ تو صدری نسخہ ہے, بس کسی کو نہیں بتانا. اور علم لے کے دنیا سے چلے گئے لیکن بتا کے نہیں دیے کہ آخر وہ چیز کیا تھی. بہت جگہ یہی حال ہوتا ہے, اللہ نے منع کیا. 4 چیزیں ہو گئی, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے, یعنی رسوا ہو جائیں گے. کافرین کیوں کہا؟ یا تو یہ کہ وہ حقیقتاً کافر تھے, بڑی اچھی تفسیر اس کی کیا. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تو ایسے کر ہی نہیں سکتا, یہ تو حرکتیں ہی کافروں والی ہیں. کافر ہی ایسے کر سکتا ہے کہ جو اپنے علم کو چھپائے, کافر ہی ہے جو بخل کرے گا, کافر ہی ہے جو اپنے منہ سے اپنی بڑائیاں بیان کرتا ہے. مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا. بڑی اچھی تفسیر ایک یہ کی ہے مفسرین نے. اور دوسری تفسیر وہ کہتے ہیں بخل اس لیے کرتا ہے کہ پیسے جمع ہوں, اور پیسے جتنے زیادہ جمع ہوں گے روب جما سکے گا دوسروں پر کہ میں اتنا ہی بڑا آدمی ہوں. حب جاہ آ گئی نا. تو جب لوگوں کے متعلق یہ رویہ ہو, حب جاہ کا رویہ اور یہ رویہ کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں, تو نتیجہ یہ کہ اپنی خوبیاں بیان کرے گا. اللہ نے کہا عذابًا مہینہ, ہم ذلیل کرنے والا عذاب دیں گے. اپنے آپ کو کہہ رہا تھا میری اتنی عزت ہے, ہم نے ذلیل کر دیا. اور تیسری چیز مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کافر سے وہ مراد نہیں, کافر جو عقیدے کا ہے ناشکرا, کہ ایسے ناشکروں کے لیے جن پہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا ہو. دولت ان کو اللہ نے دی ہے, اپنا فضل فرمایا ہے. علم اللہ نے دیا ہے, اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے. خوبصورتی دی ہے, اللہ نے اپنا فضل کیا ہے. کوئی اور ٹیکنالوجی کوئی چیز سکھا دی, سب اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے. اور اس میں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا یہ ناشکرے بجائے اس کے کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے دیا ہے عذابًا مہینہ, ان ناشکروں کو ذلت کا عذاب ملے. ناشکری اللہ کے بڑے سے بڑے انعام سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے, اور چھوٹی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اللہ کی طرف سے مزید اس انعام کو کھینچ کے لے آتا ہے.